بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث نماز میں قرأت کے متعلق ہے کہ کتنی قرأت کرنی ہے نماز میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو قتادہ الحارث بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 759۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الکتاب وسورتین یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ ویسمع الآیۃ احیانا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے و سورتین، اور سورت کو بھی پڑھتے، یعنی دو صورتیں، ایک رکعت میں ایک سورت اور دوسری رکعت میں دوسری سورت، فاتحہ کے بعد ایک ایک سورت بھی ساتھ پڑھتے۔ یطول فی الاولی، اور صلاۃ ظہر یعنی ظہر کی نماز کی جو پہلی رکعت تھی اس کو تھوڑا لمبا پڑھتے، اس میں قرأت لمبی کرتے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے اور اس کے بعد ایک سورت پڑھتے، لیکن وہ سورت تھوڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری جو ظہر کی رکعت ہے اس میں تھوڑی کم قرأت کی جاتی، یعنی ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد سورت بھی پڑھتے تھے، لیکن پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی جاتی تھی وہ دوسری رکعت میں پڑھے جانے والی سے تھوڑی زیادہ تھی، یعنی پہلی رکعت تھوڑی زیادہ لمبی اور دوسری رکعت تھوڑی اس سے کم۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور پھر یہ ظہر کی نماز چونکہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس میں آہستہ قرأت ہوتی ہے، تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول تھوڑی سی آواز بھی نکالتے تھے اور تھوڑی قرأت بلند کیا کرتے تھے، کبھی ہمیں سنا دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے اور اس میں قرأت کی جا رہی ہے، تو کبھی اللہ کے رسول وہ آیات کو تھوڑی آواز کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن، اور پھر اب عصر کی نماز کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عصر کی نماز میں جو پہلی دو رکعتیں تھیں ان میں سورہ فاتحہ کو بھی پڑھتے اور سورت کو بھی پڑھتے۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، اور پہلی رکعت کو لمبا کیا کرتے تھے، یعنی ظہر کی پہلی رکعت دوسری رکعت کے بنسبت تھوڑی لمبی، اور اسی طرح عصر کی نماز کی پہلی رکعت دوسری رکعت کی بنسبت یہ بھی تھوڑی لمبی قرأت اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور اسی طرح صبح کی نماز میں پہلی رکعت کو تھوڑا لمبا پڑھتے تھے، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت کو کچھ مختصر، یعنی پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت تھوڑی کم ہوا کرتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرأت کی کیفیت کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا تتبع کیا کرتے تھے، کتنی جستجو ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نماز میں کیا پڑھتے ہیں اور کتنی لمبی پہلی رکعت ہے اور دوسری کتنی لمبی ہے، اور پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھا جائے گا اور دوسری رکعت میں کیا کیا پڑھا جائے گا۔ کتنی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا اور احادیث کی حفاظت کر کے اس کو رہتی دنیا تک اور امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اور جو ظہر کی پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت بھی ملائی جائے گی، اور عصر کی نماز میں بھی ایسے ہی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی، جبکہ دوسری دو رکعتیں جو ہیں جو ظہر کی ہوں یا عصر کی ہوں تو ان میں صرف سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کیا جائے گا، اس کے ساتھ سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی رکعت وہ ظہر کی ہو یا عصر کی ہو وہ دوسری رکعت کی بنسبت تھوڑی لمبی ہوگی، کیونکہ پہلی رکعت میں
انسان نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی آ کر مل سکتے ہیں، تو اس لیے پہلی رکعت کو تھوڑا لمبا کیا جائے گا اور دوسری رکعت تھوڑی اس سے مختصر ہوگی، اور یہ ظہر کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات کو بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، آہستہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ فجر کی نماز میں قرات بلند ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں بلند آواز سے کی جاتی ہے، عشاء کی نماز میں بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، آپ ایسے کیا کرتے تھے، تو اس لیے ایسے ہی کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے، اور آپ کی سنت کے مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آہستہ سری نماز میں اگر کبھی نماز کی قرات کرتے ہوئے کسی آیت کو تھوڑی سی آواز کے ساتھ تھوڑی سی بلند پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔